آج کی اس ویڈیو میں جو بورڈ پروموشن پالیسی کے 19 پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر بچوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کے ہر پوائنٹ کو مکمل وضاحت اور آسان الفاظ میں بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں جن پوائنٹس کو زیادہ مکمل وضاحت سے بیان کیا جائے گا ان میں کچھ پوائنٹ یہ ہوں گے کہ جو 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء اگلی کلاسز میں پروموٹ ہوئے ہیں ان کو کتنے نمبر دے کر اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا گیا ہے، جو اسپیشل ایگزام ہے وہ کب ہوگا، کن بچوں کا ہوگا، اس پہ اپلائی کس طرح کرنا ہے اور کون سے بچے ہیں جو اس ایگزام کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ تیسری بات ہم کریں گے کہ وہ بچے جو امپرومنٹ کے لیے کچھ سبجیکٹس کے پیپر دے رہے تھے ان کو کس بنا پر نمبر دے کر پروموٹ کیا گیا ہے، آیا کہ وہ بچے بھی اسپیشل ایگزام دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور چوتھی بات جو بچوں کی سپلیز تھی اور ان میں سے کن بچوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، کن سپلی والے بچوں کو پروموٹ نہیں کیا گیا اور کون سے سپلی والے بچے ہیں جو اسپیشل ایگزام دیں گے، اور پانچویں بات جو ایسے اسٹوڈنٹس جو اس پروموشن پالیسی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ مین کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنے نمبر دے کر پروموٹ کیا گیا ہے اگر ہم پیپر دیتے تو ہمارے زیادہ نمبر آ سکتے تھے، تو اگر وہ چاہیں تو کیا وہ اسپیشل ایگزام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ کے جتنے بھی جس طرح کے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ان کو مکمل وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ بورڈ پروموشن پالیسی کے جو 19 نکات ہیں ان میں سے جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ اور جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا سوال آ رہا ہے کہ سر 9ویں اور 11ویں کے جو بچوں کو اگلی جماعت میں پروموٹ کیا گیا ہے ان کو کتنے مارکس دے کر یا کتنی پرسنٹیج سے اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیا گیا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ان بچوں کو ابھی تک کوئی مارکس یا پرسنٹیج نہیں دی گئی ہے، ان کو جسٹ اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جتنے مارکس 10ویں میں اور 11ویں والے جتنے مارکس 12ویں میں لیں گے وہی پرسنٹیج آپ کی پچھلی جماعتوں کی کاؤنٹ ہوں گی۔ مین کہ جو 9ویں والے 10ویں میں پروموٹ ہوئے ہیں یہ اگلے سال جب 10ویں کے پیپرز دیں گے تو ان کی 10ویں جماعت میں جتنی پرسنٹیج ہوگی وہی پرسنٹیج کے ایکول ان کو 9th کی پرسنٹیج دے کر ان کو رزلٹ کارڈ یا ڈگری وغیرہ مہیا کر دی جائے۔ 10ویں جماعت کے وہ طلباء جنہوں نے 10ویں کے پیپرز دیے تھے تو ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پیپرز لازمی چیک ہوں گے اور پیپر چیک کرنے کے بعد ان کے رزلٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز گردش کر رہی ہیں کہ 10ویں کے پیپرز کی مارکنگ نہیں ہوگی، ان کو بھی پروموٹ کر دیا گیا ہے، تو ایسا بالکل غلط ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ تیسرے پوائنٹ میں کہا ہے کہ ان کی مارکنگ 15 جون سے سٹارٹ کر دی جائے گی اور 90 ڈیز کے اندر اندر ان کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ آلموسٹ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک 10ویں جماعت کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے۔ اس پالیسی کا جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، ایسے اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ ایئر میں تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں لیا جائے گا اگر ان بچوں کی فرسٹ ایئر مکمل کلیئر ہے، مین کوئی سپلی نہیں ہے، تو ان کی فرسٹ ایئر میں جتنے نمبر تھے اس سے 3% زیادہ نمبر دے کر ان کو رزلٹ کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے پالیسی کا، اس میں 11ویں جماعت پاس کرنے کے بعد 12ویں جماعت 2019 میں فیل ان آل ہو گئے تھے، مین کہ ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے 11ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا تھا لیکن 12ویں جماعت میں وہ تمام مضامین میں فیل ہو گئے تھے، تو ان اسٹوڈنٹس کو 11ویں میں جتنے ان کے مارکس تھے اسی کے ایکول مارکس دے کر ان کو پاس کر دیا جائے گا۔ پالیسی کا پوائنٹ نمبر جو 6 ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے 11ویں جماعت 2018 میں پاس کر لی تھی لیکن 12ویں جماعت کے کچھ مضامین ایسے تھے جن میں وہ فیل ہو گئے تھے اور انہوں نے ان سپلی والے مضامین کا داخلہ بھیجا ہوا تھا اس سال پیپر دینے کے لیے، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے وہ جو سپلی کے پیپر ہیں نہیں لیے جائیں گے، ان کو ان 11ویں جماعت کے ان سبجیکٹ میں جس میں ان کی سپلی تھی اس کے اکارڈنگ ان کو مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر جو 7 ہے، ایسے اسٹوڈنٹ جو
سیکنڈ ایئر یعنی کہ 12ویں جماعت میں مکمل طور پر پاس ہو گئے تھے، لیکن 11ویں جماعت میں ان کی کچھ سپلیز تھی اور انہوں نے ان کا داخلہ بھیجا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان بچوں کو بھی پاس کر دیا گیا ہے اور ان کو جو پاسنگ مارکس ملے ہیں سپلی کے، وہ ان کے 11ویں کے جو مضامین تھے اسی کے اکارڈنگ دیکھ کر ان کو پاس کر دیا جائے گا، اور جو پریکٹیکل کے مارکس ہیں وہ ان کے پہلے والے رہیں گے جو انہوں نے 12ویں کے ساتھ دیے تھے، ان کے دوبارہ پریکٹیکل نہیں لیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر جو 8 ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے 12ویں جماعت میں مارکس امپرومنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا کہ ان کے مارکس امپروو ہو جائیں گے، تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ 11ویں جماعت میں جتنے ان کے نمبر تھے نا اس کے مطابق ہی ان کو نمبر دے دیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے، اکثر بچے جو پریشان ہیں کہ سر ہم نے کچھ سبجیکٹس کو امپروو کرنے کے لیے داخلہ بھیجا تھا، اس میں ہمارے نمبر کم ہیں، تو جو بورڈ کی پوائنٹ نمبر 9 ہے پولیسی کا، اس میں انہوں نے اسی چیز کو وضاحت سے بیان کیا کہ ایسے بچے جنہوں نے سبجیکٹ امپروو کے لیے کچھ سبجیکٹس کا داخلہ بھیجا تھا، جیسا کہ ایک بچہ ہے اس کے فرسٹ پارٹ میں ریاضی میں 85 میں سے 80 نمبر تھے اور سیکنڈ پارٹ میں 50 نمبر تھے، تو اس نے امپروو کرنے کے لیے میتھ کا داخلہ بھیج دیا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جس پارٹ میں زیادہ نمبر ہوں گے اسی کے مطابق دوسرے پارٹ میں بھی مل جائیں گے، یعنی کہ اگر اس کے پارٹ 1 میں 80 نمبر تھے اور پارٹ 2 میں 50 تھے تو اس نے امپروو کر یہ داخلہ بھیجا تھا، تو اس کو پارٹ 2 میں بھی پارٹ 1 جتنے یعنی کہ 80 مارکس دے کر ہی پاس کر دیا جائے گا، جبکہ پریکٹیکل دوبارہ نہیں ہوں گے، پریکٹیکل کے جو نمبر تھے وہ وہی رہیں گے جو ان کے پہلے تھے۔ پوائنٹ نمبر جو 10 ہے پولیسی کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 11ویں جماعت میں وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے مارکس امپروو کرنے کے خواہش مند تھے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ 12ویں جماعت 2019 میں ان کے مطابق جتنے نمبر تھے اسی کے مطابق ان کو نمبر دیے جائیں گے۔ ایسے اسٹوڈنٹس جن کا آخری چانس تھا، جیسے کہ کسی بھی سبجیکٹ میں سپلی اور اس پہ پیپر دینے کے 3 چانس ہوتے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹ جن کا آخری چانس تھا یعنی کہ ان کی سپلی کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو ایوریج مارکس دے کر یعنی کہ ان کی جو سپلی تھی اس میں ایک ایوریج نمبر دے کر ان کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اس پالیسی کا جو پوائنٹ نمبر 12 ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے والا اور امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 11ویں جماعت کے کچھ مضامین میں فیل ہونے والے امیدواران جو 12ویں جماعت کے امتحان میں شریک ہیں، ان کے 11ویں فیل مضامین کو 11ویں کے پاس مضامین کے ایوریج نمبر دے کر پاس کیا جائے گا، تاہم 12ویں جماعت کے رزلٹ کارڈ میں 11ویں جماعت کے نمبرات کا 2 گنا کر دیا جائے گا۔ ایسے اسٹوڈنٹ جن کے پارٹ 1 میں کچھ مضامین میں سپلی تھی اور پارٹ 2 میں کچھ مضامین میں سپلی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے داخلہ بھیجا ہوا تھا، تو پولیسی کا جو پوائنٹ نمبر 13 ہے اس میں انہوں نے اسی بات کو وضاحت کی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جن کے پارٹ 1 میں یا پارٹ 2 میں کسی سبجیکٹ میں کم پارٹ تھی اور انہوں نے اس کا امتحان دینا تھا، تو ان کے جو فیل شدہ مضامین ہیں اور ان کے جو پاس شدہ مضامین کے مطابق ایوریج نمبر دے کر ان کو بھی پاس کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنس جو بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر پریکٹیکل کے امتحان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے اگر نہیں ہوں گے تو نمبر کتنے ملیں گے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میٹرک اور انٹر کے جو پریکٹیکل کے امتحان ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گے۔ ان پریکٹیکل کے جو مارکس ہیں وہ 50% ہر بچے کو لازمی ملیں گے، جیسا کہ اگر پریکٹیکل کے 30 مارکس ہیں اس میں سے 15 مارکس ہر بچے کو دے دیے گئے ہیں، اور باقی جو 15 مارکس ہیں وہ ان کے جتنے تھیوری میں نمبر ہوں گے اسی کی پرسنٹیج کے مطابق ان کو دیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 15 بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان بچوں کے لیے جو اس پالیسی سے سیٹسفائی نہیں ہے، مین کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس پالیسی کی بنا پر ہمیں 3% نمبر دے کر یا ایوریج مارکس دے کر پاس کیا گیا یا پروموٹ کیا گیا، ہمیں یہ پالیسی نہیں ٹھیک لگی تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بچے 2021 کے امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ 15 جولائی تک انہوں نے اپنے متعلقہ جو بورڈ ہے اس کو اطلاع کرنی ہے کہ سر ہمیں یہ پالیسی منظور نہیں ہے، ہم پروموٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم 2021 میں جو امتحان ہوگا اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسے طلباء کو 15 جولائی 2020 تک اپنے متعلقہ بورڈ کو اطلاع کرنی ہے کہ سر میں اگلے سال جو امتحان ہوگا اس میں شرکت کروں گا، تاکہ ان بچوں کا جو فائنل رزلٹ کارڈ ہے اس کو روک لیا جائے، یعنی کہ ان کا رزلٹ کارڈ جاری نہ کیا جائے۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو 9ویں سے 10ویں میں
اور 11ویں سے 12ویں میں پروموٹ ہوئے بغیر امتحان کے، اس کے بارے میں انہوں نے پالیسی نمبر 16 میں کہا ہے کہ ایسے بچوں کا امتحان یعنی کہ 9ویں والوں کا جو 10ویں میں ہوئے ہیں 10ویں کا، اور 11ویں سے جو 12ویں میں ہوئے ہیں ان کا جو امتحان ہے وہ 2021 میں ہوگا، اور 2021 میں جب ان کا 10ویں اور 12ویں کا امتحان ہوگا اس میں جو ان کی پرسنٹیج ہوگی اسی پرسنٹیج کے ایکول ان کو 9th اور 11ویں کے مارکس دے کر رزلٹ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر جو 17 ہے پالیسی کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے بغیر امتحان کے پروموٹ ہو گئے، میننگ کہ انہوں نے کوئی امتحان نہیں دیا لیکن انہوں نے فیس جمع کروائی ہوئی تھی، داخلہ بھیجا ہوا تھا لیکن امتحان نہیں دیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جب 2021 میں ان کا امتحان ہوگا تو ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی بلکہ ان کی پچھلی فیس کو ہی اس میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اسپیشل امتحان کن بچوں کا ہوگا، کب ہوگا، اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، کون سے بچے ایلیجیبل ہیں، تو ان بچوں کے لیے انہوں نے پوائنٹ نمبر 8 میں مکمل وضاحت سے کہا ہے کہ اسپیشل امتحان جو ہے یہ اگست 2020 میں ہوگا۔ اس میں وہ بچے جنہوں نے کمبائن داخلہ بھیجا ہوا تھا، مین کہ جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کے داخلے بھیجے ہوئے تھے، تو ان کا جو ہے ان کو کوئی پروموٹ پاس نہیں کیا گیا، ان کا اسپیشل امتحان لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل مضمون کا امتحان دینے والے جو امیدواران تھے ان کا بھی اسپیشل امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد شہادت الخاصہ کا امتحان دینے والے جو بچے تھے ان کا بھی اسپیشل امتحان لیا جائے گا۔ پالیسی کا جو آخری پوائنٹ نمبر 9 ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ بورڈ رزلٹ کارڈ اور ڈگری پر واضح ذکر کرے گا کہ پارٹ 2 2020 اور پارٹ 1 2021 کے نمبرات امیدواران کو ان کی بہتر کارکردگی کی پیشن گوئی کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ پالیسی اور فارمولے کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل محمد وقاص نواز کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔